مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے اور میرے دروازوں کی چوکھٹوں پر ٹھہرا رہتا ہے، کیونکہ جو مجھ کو پاتا ہے وہ زندگی پاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ جب ہم خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں، جب ہم خدا کو پکارتے ہیں تو خدا کا کیا ہے، تخت ہماری زندگی میں لگ جاتا ہے اور وہ خود موجود ہوتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج کا زندہ کلام ہم دیکھیں گے یوحنا کی انجیل، اس کا 8واں باب اور اس کی 12 آیات میں یوں محکوم ہے۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیروں میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ پریز دی لارڈ۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ اس طرح ہم جانتے ہیں کہ کل جو ہم نے کلام پڑھا تھا، کل کے کلام کی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کل کا کلام تھا کہ ہمیں خوف کرنا ہے۔ خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف منانا اور اس کی سب راہوں پہ چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے۔ خداوند ہمارا زندہ خدا صرف ہم سے یہی چاہتا ہے اور ہم نے صرف یہی کرنا ہے کہ اس کا خوف منانا ہے، اس کی حضوری میں آنے سے پہلے اپنے آپ کو دھونا، پاک کرنا، اپنے ہر گناہوں سے، اپنی ہر غلطی سے توبہ کرنی ہے۔ اور آج کے زندہ کلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند ہم سے فرماتے ہیں کہ دنیا کا نور وہ ہے۔ یسوع جو زور انداز میں کہہ رہے ہیں کہ میرا پیغام یہ سچا ہے، میں دنیا میں اس لیے آیا کہ میرے وسیلے سے لوگ کیا کریں، خدا کی ذات اور اس کی قدرت کو جانیں، وہ جانیں کہ وہی زندہ خدا ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ کہ میں انہیں بتاتا ہوں کہ خدا سارے انسانوں کو نئی زندگی دینا چاہتا ہے، جو گناہوں میں، جو دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، خداوند ان سب کو نکال کر ایک نئی زندگی دینا چاہتا ہے۔ اس لیے خداوند بڑے دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ اور جب یوحنا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں نور اور تاریکی بہت سی تصورات میں ہیں۔ سب سے پہلے چیز جو خدا نے خلق کی وہ کیا تھی، وہ روشنی ہی تھی۔ تو پیدائش پہلا باب اس کی جیسے 3 آیات میں لکھا ہے۔ اور پھر بائبل مقدس میں خدا کی ذات یا خدا کے کلام کو بیان کرنے کے لیے نور کا مقصد استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ہم پہلا یوحنا اس کا پہلا باب اس کی 5 آیات میں یوں محکوم ہے، اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہمارا خداوند نور ہے اور جب روشنی آ جاتی ہے تو تاریکی چلی جاتی ہے، کیونکہ اس نے تاریک نے روشنی کو قبول نہیں کیا۔ اسی طرح زبور 119 کی 105 آیات میں یوں محکوم ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ جب ہم اس میں چلتے ہیں اور ہم سیدھا چلیں گے، کیونکہ اس کا کلام ہمارے لیے کیا ہے، قدموں کے لیے چراغ ہے، روشنی کا کام کرتا ہے۔ ہم جب اندھیرے ہوتے ہیں تو اندھیرے میں ہم صحیح چلتے نہیں ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں، لیکن جب خدا کا کلام ہماری زندگی میں ہوگا اور پھر چاہے اندھیرے بھی ہوں گے، ہم کبھی ٹھیڈے اور ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ وہ باتیں اور انسان جو خدا کی سچائی ظاہر کرتی ہے انہیں ہی نور کہا جاتا ہے، اور اندھیرے اور ان جگہوں کی نمائندگی کرتا ہے جہاں دکھ اور مصیبتیں ہیں۔ جس طرح زبور 107 اس کی 10 آیات میں ہے کہ جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے ہیں، مصیبتیں اور لوہے سے جکڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو ابھی بھی جنہیں پتہ ہی نہیں کہ جب ہم کلام کو لیں گے، جب ہم خدا میں چلیں گے تو یہ جو لوہے کے بندھن بندھے ہوئے ہیں، بیماریاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، جب ہم خدا کی روشنی میں چلیں گے تو یہ جو مصیبتیں ہمارے سے دور چلی جائیں گی۔ ہمیں صرف کلام کی اس بڑی قدرت کو لے لینا ہے، تاکہ وہ لوگ جو خدا کی مرضی کے مطابق عمل نہیں کرتے، ہمیں صرف کیا ہے، عمل کرنا ہے، خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے۔ اسی طرح متی 22:13 میں ہے کہ اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیروں میں ڈال دو،
وہاں رونا اور دانتوں کا پسنا ہوگا۔ جو کلام پر نہیں چلتے، جو خدا کی مرضی پہ نہیں چلتے، ان کا اینڈ یہی ہونے والا ہے کہ وہ تکلیفوں میں، دکھوں میں ہی، پریشانیوں میں ہی رہیں گے۔ وہ ہماری سوچوں سے کھیل لیتا ہے، وہ ہماری سوچوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی دکھ اور تکلیف ہے تو ہم اسی میں بوجھے رہتے ہیں، میں تو ایسے نہیں کر سکتی، میں تو ایسے نہیں ہو سکتا کیونکہ میں درد میں ہوں۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹیسٹ منی دیتی ہوں۔ جب میرا گھٹنا بہت خراب تھا اور میں دبئی سے لنڈن ٹریول کر رہی تھی اور اتنی تکلیف میں تھی، لیکن جب میں اور میرے ساتھ ایک جو لڑکی بیٹھی تھی اس کلام میں چلے گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنا لمبا سفر کیسے گزر گیا۔ کوئی تکلیف نہیں تھی، مطلب میری سوچوں میں وہ درد اس وقت نہیں تھی، اس وقت میری سوچوں میں یہ نہیں تھا، میں صرف کلام میں تھی اور صرف ہمارے پہنچنے میں 1 گھنٹہ 25 منٹ رہ گئے تھے تو ہمیں پتہ چلا تو ہمارا سفر ہی ختم ہو گیا۔ کس طرح ہمارے یہ گھنٹے گزر گئے ہمیں کوئی احساس نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اس وقت خدا کی باتیں کر رہے تھے، خدا ہمارے درمیان تھا۔ اسی طرح جب خداوند ہمارے درمیان ہوتا ہے، خداوند ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جب خداوند ہمارے بیچ میں ہوتا ہے تو وہ پھر تکلیف نہیں رہتی۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں ان تکلیفوں سے نکال دیتا ہے۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تب بھی تو ہمارا خداوند ہمیں اپنے زور سے اور اپنی قدرت سے بھر دیتا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف ہم نے اس کی اس قدرت کو لے لینا ہے، اس کی قوت کو لے لینا ہے، اور جب ہم اس روشنی میں چلیں گے تو ہم کبھی بھی مشکل میں نہیں آئیں گے، کیونکہ ہمارا خداوند ہمارے لیے ان راستوں کو ہموار کر دیتا ہے۔ اس نے خود کہا ہے کہ جہاں خدا ہے وہاں کہیں اندھیرا نہیں، وہاں کہیں تکلیف نہیں، وہاں کہیں پریشانی نہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف اپنی کلام کی قدرت کو لے لینا۔ اسی طرح زبور 19:8 میں کہ خدا کے احکام راست ہیں، وہ دل کو فروختن پہنچاتے ہیں۔ خدا کا حکم بے عیب ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ جب ہماری آنکھیں اس پر لگی رہتی ہیں، جب ہم اس کی مرضی پہ چلتے ہیں تو وہ ہمارے آگے آگے چلتا ہے۔ جس طرح چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھا جاتا ہے تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے، اسی طرح ہماری روشنی اور آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پہ ہے تمجید کریں۔ تو ہمیں خدا کے نزدیک جانا ہے۔ جب ہم اس کے نزدیک جائیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ ہمیں ان اندھیروں سے نکال کر باہر لے آئے گا۔ جس طرح متی کی انجیل اس کا 4واں باب اس کی 16-17 میں کہ یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک اور سائے میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ پہنچی ہے۔ جب خداوند نئے دنیا میں آئے اور انہوں نے خدا کی اس خوشخبری کو دنیا کی انتہا تک پہنچانے کے لیے کیا، اس نے 12 اپنا شاگرد بنائے، اپنی کلیسیا بنائی تاکہ یہ دنیا کی انتہا تک جا کر خدا کے اس کلام کو شیئر کریں، اور آج وہی کلام دنیا کے کونے کونے پہ جا رہا ہے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے اور یہ خدا خود کہتا ہے متی 16:5 میں، اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں صرف خدا کی مرضی پہ چلنا ہے، ہمیں صرف ان راہوں کو لینا ہے جو خدا نے ہم پر کیا۔ ہم اگر خدا کی راہ پہ چلیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ ہماری سب راہوں کو روشن کرے گا، کیونکہ ہمارا خدا نور ہے، اور جب ہم نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا، اسی طرح خداوند ہر وقت ہمیں روشنی میں رکھے گا۔ ہم نے صرف کیا کرنا ہے؟ خوف نہیں کرنا۔ ہمیں صرف یہ سوچنا ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، اور جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو کوئی چیز ہمیں فرق نہیں پہنچاتی۔ ہمیں صرف دعا میں لگے رہنا ہے، خدا کی حضوری میں رہنا ہے، تو خداوند اپنا فضل ہم پر اسی طرح اور اس کا جلال اسی طرح ہماری زندگیوں میں ہوتا رہے گا۔ اسی طرح اگر ہم پہلا یوحنا پہلے باب میں دیکھیں تو اس میں لکھا ہے لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف نور میں چلنا ہے، تو ہماری آپس میں شرکت جو ہوتی ہے یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے جو ہمارے گناہوں مٹا کر ہمیں پاک کر گیا ہے اسی میں چلتے رہیں گے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس
زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں ہے۔ تو ہمیں زندگی لینے کے لیے اس کلام کی روشنی میں چلنا ہے، اس کلام میں چلنا ہے۔ اس نے ان باتوں سے اشارہ کر دیا ہے کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا، یہ کہہ کر اس سے کہا کہ میرے پیچھے ہو لو۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میرے پیچھے ہو لو، سب کو چھوڑو۔ وہ کہتا ہے جو اپنی ماں کو یا باپ کو یا بہن بھائیوں کو عزیز رکھتا وہ میرے لائق نہیں ہے۔ ہمیں صرف خدا کی مرضی پہ چلنا ہے، ہمیں صرف خدا میں چلنا ہے، کیونکہ وہ دنیا کا کیا ہے؟ نور ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح دنیا میں نور آیا۔ یوحنا پہلا باب 4:9 میں ہے کہ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک آدمی یوحنا نامی موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا کہ یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا مگر وہ نور کی گواہی دینے کو آیا، حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔ تو جب دنیا کا نور میرے اور آپ کے پاس آ چکا ہے، اب ہمارے پاس دیکھیں جس گھروں میں لائٹ نہیں ہوتی، اگر آپ دیکھیں کسی گاؤں میں چلے جائیں، آئی تھنک ابھی تو ایسا کوئی نہیں ہے، پھر بھی کہیں ایسی جگہ ہیں کہ جہاں روشنی نہیں ہے، جہاں نور نہیں ہے، تو وہ کیا ہیں؟ وہ غریب ہیں، ہے نا؟ ان کے پاس یہ وسائل نہیں ہیں۔ وہ آج بھی وہیں کھڑے ہیں جو بہت سال پہلے تھا، جو پہلے زمانوں میں تھا۔ لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم روشنیوں کے شہر میں ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کا نور ہمارے ساتھ ہے۔ دنیا کا نور جو ہمارے اندر ہے وہی خدا جو زندگی ہے، اور زندگی کلام ہمارے اندر ہے۔ جب ہم یسوع میں چلیں گے جو دنیا کا نور ہے تو ہم کیا کریں گے؟ زندگی پائیں گے۔ ہم کبھی اندھیروں میں نہیں رہیں گے بلکہ ابدی زندگی کے وارث بنیں گے۔ اور خدا کا کلام جب ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو وہ ہمیں نکھارتا اور ہمیں سنوارتا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے صرف اس نور میں چلنا ہے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے کہ ہم اب دنیا کے نور میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تاریکی میں نہیں ہیں۔ خدا نے ہمیں بڑا اعلانیہ طور پہ بتا دیا کہ وہ دنیا کا نور ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی پیغام جو سچا ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہے، یہ کلام جو برحق ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہے۔ جب یہ کلام میری اور آپ کی زندگی میں ہوگا تو ہم کبھی بھی مشکلوں میں نہیں آئیں گے، ہم کبھی تکلیفوں میں نہیں آئیں گے، ہمیں بلکہ زندگی دینے والا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ جب ہم اس کی پیروی کریں گے، جب اس کے حکموں کو مانیں گے، جب ہم اس کی مرضی پہ چلیں گے تو ہم آسمانی زندگی کے وارث ہوں گے، اور دنیا میں بھی ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں رہیں گے، اور خداوند کے نام کو جلال ملتا رہے گا۔ خداوند یسوع نے جو ان سے کہا تھا وہ ہیکل میں سب لوگوں سے بتا رہے تھے کہ جس طرح خدا نے اعلانیہ طور پہ بتایا۔ ہم جانتے ہیں کہ جس طرح خداوند نے بپتسمہ لے کر صرف اپنے خدا کی گواہی، وہ کہتا تھا تو اپنی گواہی دیتا ہے، تیری گواہی سچی ہے۔ اس نے اپنی گواہی دینے کے لیے کیا کیا تھا؟ آسمان سے گواہی آئی تھی، خدا آسمان سے آواز آئی تھی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں۔ اور ہمیں بھی اپنے باپ کی خوشی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بھی اس کلام کی قدرت کو اپنے اندر لینا ہے۔ خداوند ہم اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے تاکہ ہم ایمان میں کھڑے رہیں، اور ایمان ہی کے وسیلے سے ہماری زندگیاں، ہمارے گھرانوں کی 7 نسلوں کی زندگیاں بچائی جائیں گی۔ یہ خدا کے وعدے ہیں۔ تو ہم پورے طور پر اس کلام کی قدرت کو اپنے ساتھ لے لیں۔ خداوند میں سب کے لیے ہاتھ اٹھا کے خداوند جی کلام کی قدرت کو، قوت کو مانگتی ہوں۔ جب ہمارا خدا ہی ہمارا فخر ہے، جب ہم ہی کمزور ہوتے ہیں تب بھی تو ہمیں وہ زور بھر دیتا ہے، اور ہم یہ عہد کریں کہ ہم کبھی کمزور نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارا خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میں کبھی تم سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ تو ہمیں اس کلام کی قدرت کو اپنے اندر لے لینا ہے، اس کلام کو اندر رکھ کے، تاکہ خدا کے وعدے ہماری زندگیوں میں پورے ہوں۔ خداوند ہر گھر کے خطے بھرے رہیں، جتنے سفر میں ہیں خداوند ان کے سفر مبارک ہو جائیں۔ خداوند سب کی حفاظت کریں، سب کی مدد کریں، کیونکہ آپ کے سوا ہم کچھ بھی نہیں۔
اور ہمیں آسمان کے خدا کا شکر کرنا چاہیے ہر وقت، کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ پریز دا لارڈ۔ خداوند سب کی مدد کریں۔ تمام گھروں میں خداوند جی آپ کی نجات کو مانگتی ہوں، تمام گھروں میں زندگی کو مانگتی ہوں، تمام گھروں میں کلام کی اس روشنی کو مانگتی ہوں جس میں ہم سب مل کر چلیں۔ خداوند سب کو برکت دے، خداوند سب کی حفاظت کرے۔ تمام بیماروں کے لیے ہاتھ اٹھا کے، اور جتنے نام خداوند جس مذبح پہ رکھے گئے ان سب کے لیے ہاتھ اٹھا کے خداوند جی خود آپ کی شفا کو مانگتی ہوں، کیونکہ آپ ہی شافی، اور آپ خود کہتے ہو میں ہی شفا دوں گا تو بیٹی شفا پائے گی۔ خداوند ہم آپ ہی کی حضوری میں آئے ہیں، آپ نے کہا ہے تو آپ شفا دیں گے، آپ نے دے چکے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم سب شفا پا کر اس کی حضوری میں آئے ہیں اور شکر گزاریوں کے ساتھ آئے ہیں۔ خداوند سب پر رحم کرے، اور آپ کا فضل، آپ کے یہ روشنی ہمیشہ ہماری زندگیوں میں ہو، یسوع کے نام سے آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس کلام کو دنیا تک شیئر کریں۔ ہر گھر، ہر فرد کی ڈیوٹی ہے کہ ہم اس مشن کا حصہ بنیں، اس کلام کو دنیا تک پہنچا دیں۔ جس طرح دنیا میں کئی لوگ ہیں ابھی تک روشنی نہیں، تو یہ روشنی دنیا کے گھروں میں جانی چاہیے۔ گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو۔